سامنے عباس ہے. 9 لاکھ کے لشکر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی عباس نے. میرا مولا سامنے آئے اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مولا فرماتے ہیں ہمت ہے کسی میں تو کوئی آنکھ اٹھائے. بڑی 9 لاکھ کے لشکر میں چڑمڑیاں ہو رہی تھی کہ عباس پلٹ جا مارا جائے گا. مولا نے 9 لاکھ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی. برائے خوشنودی محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور درود پڑھے. مولا نے توجہ کریں قبلہ کا انتظار تھا کہ وہ منبر پر پہنچ جائیں. میں نے 6 لائنیں پڑھ دی ہیں قبلہ کے حوالے منبر. مولا نے جب اس نے کہا عباس پلٹ کا مارا جائے گا مولا نے 9 لاکھ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی. مولا نے کہا ہمت ہے کسی میں تو کوئی آنکھ اٹھائے. ہمت ہے کسی میں تو کوئی آنکھ اٹھائے. ہے شوق لڑائی کا جسے سامنے آئے. ایک میرے مولا علی کا لقب ہے ابو طلحہ. اس کا مطلب ہے مٹی کا باپ. 6 لائن میں مٹی کا باپ استعمال ہونا ہے, اس پہ توجہ رکھیے گا. مولا نے کہا ہمت ہے کسی میں تو کوئی آنکھ اٹھائے. ہے شوق لڑائی کا تو ذرا سامنے آئے. لڑنا تو بہت دور بس نین ملائے. لڑنا تو بہت دور بس نین ملائے. ہمت ہے کسی میں تو مجھے ہل کے دکھائے. لڑنا تو بہت دور بس نین ملائے. ہمت ہے کسی میں تو مجھے ہل کے دکھائے. مٹی تمہیں کھا جائے گی, مٹی تمہیں کھا جائے اگر کر دوں اشارہ. مالک ہے جو مٹی کا وہ پاپا ہے. سامنے خطیب اہل بیت مبلغ اسلام علامہ سید اسد علی زیدی صاحب فرمائیں گے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. صلوات پر محمد آقا. خاتم النبيين سيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا
مولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الميامين الذين تولوا عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فدائهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم لداوتهم وظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق كذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ليكون من الموقنين. صلوات بواجب الله. ایسی صلوات پڑھیے کہ مجلس کی روحانیت دوبالا ہو جائے. عشر محرم الحرام سن 1447 ہجری کے سلسلہ مجالس کے عشر محرم الحرام کے چوتھی تقریر اب حضرات مرکزی امام بارگاہ کی 14ویں میں سماعت فرما رہے ہیں بعنوان کتاب جلیل اور ملک علی. پروردگار سورہ مبارکہ ابراہیم میں اور سورہ مبارکہ نام میں مشترکہ ارشاد کر کے کہہ رہے ہیں میرے حبیب کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض. ہم نے اپنے بندے اپنے خلیل ابراہیم کو آسمان و زمین کا ملک دکھایا تاکہ اس کے یقین میں اضافہ ہوتا رہے. اور پھر کہا یہ تو ہم نے دکھایا ہے وہ ملک ہے، سارا ملک تو ید اللہ کے پاس ہے. یؤتیہ من یشاء، کہ جو ید اللہ ہے یہ جسے چاہے ملک عطا کر دے. اس کا مطلب ہے اگر اللہ نے کہا ہے کہ ید اللہ نے ملک عطا کرنا ہے تو ید اللہ نہ کرے تو مقصد اور منصب پورا نہیں ہوتا. اس کا مطلب ہے اب جو اس ید اللہ کے جتنے قریب آ جائے گا اتنے ملک میں اس کا اتنا حصہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ جو آسمانوں کا ملک دے سکتا ہے، جو زمینوں کا ملک دے سکتا ہے، جو سلیمان کا ملک حالت رکوع میں دے سکتا ہے، جو احمد کوفی کو جنت لکھ کے دے سکتا ہے. ہاں جوڑتے جانا میرے ساتھ، جوڑتے جانا. ہاں ہوتی رہے گی آپ کی دعا کے ساتھ، آواز بھی بہتر ہوتی رہے گی اور آپ قافلے سے. لیکن یہ طے ہے جڑے قافلے سے رہنا. اگر 100 اونٹوں کی قطار جا رہی ہو نا اور ان میں ایک بیمار اونٹ بھی ہو اور قطار سے بندھا رہے تو سست روی کے ساتھ ہی صحیح پہنچتا وہی ہے جہاں قطار جاتی ہے. اور جو الگ ہو جاتا ہے پھر قطار سست چلے گا تیز، وہ منزل سے جدا ہو جاتا ہے. تو میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی جدا ہو جائے. جس نے اس ملک میں جتنا حصہ بتایا، جو علی کے جتنا قریب آیا. اور یہ بھی میں بتاؤں کہ سلمان سے زیادہ علی کے قریب آیا کون ہے؟ قریب بھی چچاوتری والوں اتنا کہ لوگوں کو حسد ہونے لگا سلمان سے. جب کبھی جاتے ہیں سلمان مسجد میں علی کے دائیں جانب بیٹھا ہوتا ہے اور لفظ کتابوں کے یہ ہے کانا غارقا فی عین علوم امیر المومنین الصافی. مجھے نہیں پتا کون عبارت کا لطف لے لے گا اور کون ضائع کر دے گا. جب جاؤ سلمان بیٹھا علی کے علم کے سمندر میں ہوتا لگا رہا ہو. تھکے ہوئے ہو تو کوئی اور بات کروں، پیچھے والوں میرے ساتھ ہو، ادھر والے باہر والے دیوار کے ساتھ والے بس میرے ساتھ ہو جائیے. کیا کہا میں نے؟ سلمان علی کے علوم کے سمندر میں گوندے لگا رہا ہوتا ہے. لوگوں کو یہ بات اچھی نہیں لگی. میں یہ فارس کا رہنے والا یہ ہم میں عربوں میں آ گیا ہے، اجمی ہے، علی کے اتنے قریب ہو گیا ہے، سارے علوم یہ حاصل کر لیتا ہے.
جانتے ہیں کتنے علوم؟ ایک دن رسول منبر پہ باز کر رہے تھے، لفظ لفظ کتابوں کا پڑھا ہوا آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ علی نے سلمان کے کان میں سرگوشی کی۔ نبی منبر پر ہیں، علی سلمان کے کان میں سرگوشی کر رہے ہیں۔ کسی نے گولی مار کے سرکار دیکھیے نا، آپ بات کر رہے ہیں، رسالت کی بات وہی ہوتی ہے، وہی آ رہی ہے، اور علی سلمان سے سرگوشی کر رہے ہیں۔ مجھے نہیں پتا جل بھول کون جائے گا اور چہرہ گلاب کس کا ہو جائے گا۔ پیغمبر نے کہا ماں لعم لگا، خدا تیرا منہ توڑے، تو نہیں جانتا۔ علی نے ایک سرگوشی میں سلمان کو اولین و آخرین کا علم پڑھا دیا۔ سرگوشی میں سلمان کو اولین و آخرین کا علم سکھا دیا ہے۔ اتنا قریب ہے، پلان بن گیا، منصوبہ بندی شروع ہو گئی۔ کہنے کہ بھئی ایسا کرنا ہے کہ کوئی ترتیب لڑاؤ، کوئی پلان بناؤ، کوئی منصوبہ بناؤ۔ یہ صبح صبح جاتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد سلمان علی کے پہلوں میں بیٹھ جاتا ہے اور سارا فیض علی سے یہ حسن اٹھا لیتا ہے، حاصل کر لیتا ہے۔ ہم جائیں، ہم علی کا پہلو اختیار کریں، ہم علی سے علم حاصل کریں۔ کہنے کہ کریں کیا؟ کہنے بھئی ایسا کریں کہ فجر کی نماز میں اس سے پہلے کہ سلمان جائے، ہم نکل کے سلمان سے پہلے ایک تم دائیں بیٹھ جانا، میں بائیں بیٹھ جاؤں گا، سلمان کو جگہ نہیں ملے گی۔ لگا ایسا کرتے ہیں۔ اب جو چلے نکلنے لگے، فجر سے کچھ پہلے علی مسجد میں آ جاتے تھے۔ اب جو دیکھا رستے پہ ایک نالین کے نقش قدم ہے، دوسری کے نہیں۔ ہاں علی آئے، سلمان ابھی نہیں آیا ہے، جلدی جلدی پہنچو۔ اب جو پہنچے سلمان پھر برابر میں۔ سفر بھی میں نے کیا ہوا ہے، آواز بھی میری خراب ہے، اور تھکت کا بہانہ پیچھے والے کر رہے ہیں۔ اب جو بے سلمان بیٹھا ہوا ہے، آئے حیرت میں ہے، چہرے شجدہ ہے، حیرت سے کھوئے ہوئے ہیں۔ کہنے کہ سلمان آسمان سے نازل ہوا ہے، زمین پھاڑ کے آیا کہاں سے؟ سلمان نے کہا کیا ہو گیا بھائی، روز جہاں سے آتا ہوں وہیں سے آتا ہوں۔ کہنے کہ جھوٹ بول رہا ہے یاری، آپ کی موجودگی میں ہم دیکھتے ہوئے ہیں، آپ کے نقش قدم ہے، سلمان کے نہیں ہے۔ سلمان نے کہا لگا کہ اچھا یہ بات کر رہے ہو، میں کوئی دیوانہ ہوں جو علی کا نقش قدم چھوڑ کے اپنا بناؤں؟ بھائی میرا دماغ تو نہیں خراب، میں پاگل تھوڑے ہوں۔ وجہ تو پوچھو نا چیچا وطنی کے بزرگوں، بھائیوں دوستوں، وجہ کیا ہے؟ سلمان سے بھی پوچھنے والوں نے بڑی جلدی پوچھا، سلمان کیا مطلب اپنا نقش قدم کیوں نہیں بنا رہا؟ کہ جہاں علی قدم رکھتے ہیں میں وہی قدم رکھ کے آتا ہوں۔ وجہ کہ علی کا قدم مشیت کے مطابق ہوتا ہے، میں دائیں بائیں رکھوں، کہیں سانپ نکل آئے، کہیں بچھو نکل آئے۔ جہاں سے حیدر گزر گیا وہاں سے سلمان آتا ہے، جہاں سے میرا آقا آتا ہے وہاں سے، سوچ لو کتنا قریب ہے۔ تو علی کو دیا ہے اللہ نے ملک زمین و آسمان کا۔ سلمان یہ میں سلمان کے جنت کا ملک چھوڑ لیا نا، سلمان کو گورنر بنایا گیا تھا خلافت ثانیہ کے دور میں، مدائن کا، جہاں آج قبر ہے سلمان کی۔ سلمان جب پہنچے نا تو پہلے جو گورنر آتے تھے بڑی شان و شوکت کے ساتھ، بڑے گھوڑوں کے ساتھ، بڑے سپاہیوں کے ساتھ، بڑے لشکر کے ساتھ، سلمان کی ایک خچر پہ سوار، پرانا سا لباس پہنا ہوا، اپنی ملنگانہ حالت میں سلمان آئے۔ لوگوں نے دیکھا بھئی سنا ہے کوئی نیا گورنر مدائن کا آ رہا ہے، چلو باہر چل کے گورنر صاحب کا استقبال کرتے ہیں۔ اب جو دیکھا خچر چلا آ رہا ہے، علی کی ولایت کے زور سے کمر کو سیدھا کیا ہوا، لفظ آیا نہیں کرنا، لفظ آیا نہیں کرنا خدا کے لیے، تو میں اس ذکر کا واسطہ، زور ولایت سے کمر کو سیدھا کیا ہوا ہے، سلمان آ رہا ہے۔ پہلے جو آئے ہیں پتہ تو چلتا ہے، کوئی روگ ہوتا ہے، کوئی دبدبہ ہوتا ہے، پتہ نہیں کس کو گورنر بنا کے بھیج دیا گیا ہے ہمارے پاس۔ مدائن میں چوریاں بڑی ہوتی تھی، ڈکیتیاں بڑی ہوتی تھی۔ سلمان گورنر لگ گیا، لوگوں نے آگے کہا حضور گورنر تو بنا دیا، پتہ نہیں کیسے آپ کو، اب ہمارا ایک مسئلہ حل کر دیجیے، چوریاں بڑی ہو رہی ہیں۔ سلمان نے کہا کہ مسئلہ کیا ہے؟ کہ بس رات کو ڈکیتیاں بہت ہوتی ہیں، چوریاں بہت ہوتی ہیں۔ سلمان نے اپنی مسجد چھوڑی، باہر آئے، ایک کتا پھر رہا تھا گلی میں، سلمان نے اشارہ کیا، مجھے نہیں پتا کیا سن رہے ہیں آپ۔ سلیمان کو جو ملک ملا تھا اس میں صرف پرندے زبان سمجھ رہے ہیں۔ ہاں
توجہ، ایک مومن اپنی نظر مجھ پر کے رکھے، اشارے سے جا کر وہ قریب بلایا، سلمان نے کچھ کہا، زمانے والے کہتے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، دوڑتا ہوا وہ سنگ بھاگا، ایک ٹیلے کے اوپر آیا، اپنی زبان میں اس نے پکارنا شروع کیا، سارے سنگ اس علاقے کے جمع ہو گئے، اس نے کچھ کہا، سلمان چلتا ہوا آرام آرام سے خرامہ خرامہ اپنی مسند پہ آ کے بیٹھ گیا، اعلان کر دیا آج رات 11 بجے کے بعد کوئی شخص اپنے گھر سے باہر نہ نکلے، گھروں کے دروازے آج کھول کے سونا۔ کیا سن رہے ہو چچا بدنے والوں؟ گھروں کے دروازے آج کھول کے سونا، تمہارے گھر سے بال بھی کھو جائے تو سلمان ذمہ دار ہے۔ اب جو دیکھا صبح ہوئی، ایک دائرے میں چور ہے، چاروں طرف سے کتوں میں گھیرا ہوا۔ چلے ایک منزل اوپر، اور اس کا مطلب ہے جو اس سے جتنا قریب ہو جائے مالک الملک سے، جسے اللہ نے اپنے ملک کی چابیاں عطا کر رکھی ہیں، پھر اسے ملک میں اتنا حصہ ملتا ہے، دلیل بھی مل جائے گی اور آیت بھی مل جائے گی اور توجہ بھی ہو جائے گی میرے سننے والوں کی۔ سورہ مبارکہ نساء ہے، یاد رہے گا کون سا سورہ؟ چوتھا سورہ ہے کلام مجید کا۔ اللہ کہہ رہا ہے اے میرے حبیب الم ترى الى الذين يزكون انفسهم، کیا آپ نے نہیں دیکھا یہ لوگ جو اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ اور طاہر بتاتے ہیں، واللہ یزکی من یشاء، اور اللہ جسے چاہے پاک پاکیزہ بناتا ہے۔ ان کا کہنے سے کہ ہم بڑے شریف ہیں، ہم بڑے اعلیٰ ہیں، ہم بڑے مرتبہ ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں اللہ پر، اور ان پہ عذاب کے لیے یہی گناہ کافی ہے۔ لعنہم اللہ، ان پہ اللہ کی لعنت ہے، اور اللہ جس پہ لعنت کر دے اس کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ ہم لہو نصیب من الملک، کیا ان کے پاس اللہ کے ملک میں تھوڑا سا حصہ بھی ہے؟ تھکنا نہیں، آیت محفوظ کرنا۔ فَإِذَا اللَّهُ، اور اگر اتنا سا حصہ بھی ان کے پاس ہوتا یہ لوگوں کو دھیلا بھی نہ دیتے۔ اگر اتنا سا حصہ ان کے پاس ہوتا جو اپنے آپ کو بڑا شریف بتا رہے ہیں تو یہ تو لوگوں کو دھیلا بھی نہ دیتے، ذرہ بھی نہ دیتے۔ اللہ نے تبھی تو انہیں ملک نہیں دیا۔ اب یحسدون الناس، کیا یہ لوگ اس طبقے سے صرف اس وجہ سے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنا سارا فضل انہیں دے دیا ہے؟ کیا یہ لوگ اللہ سے ان بندوں سے صرف اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے سارا فضل انہیں دے دیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اللہ یہ کہہ رہا ہے اگر کم ظرف کو ہم ملک دے دیتے تو یہ ملک میں سے کسی کو کچھ نہ دیتا۔ اور کم ظرفوں کی نشانی کیا ہے؟ اپنے آپ کو بڑا چڑھا کے بڑا اعلیٰ، بڑا عرفہ، بڑا عزت دار بناتے ہیں، ہوتے نہیں ہیں عزت دار۔ توجہ، میں زمین ہموار کر رہا ہوں خدا کے لیے۔ اگر تمہیں آج رات جنت نہ نظر آئے اور ربش فردوس میں ماتمیوں کی رات میں گزرے تو میں نے چچا بدنی اشرا ہی نہیں پڑھا۔ یہ اپنے آپ کو بڑا چڑھا کے بتاتے ہیں، ان کے لیے یہی گناہ کافی ہے۔ اسی بات پہ اللہ ان پہ لعنت کرتا ہے۔ انہیں ملک میں تھوڑا حصہ بھی مل جاتا تو یہ لوگوں کو دھیلا بھی نہ دیتے، ذرہ بھی نہ دیتے۔ ہم یحسدون الناس، اور یہ ان سے خامخواہ حسد کرتے ہیں جنہیں ہم نے اپنا سارا فضل، سارا ملک عطا کر دیا۔ سنی آیت؟ اس کا مطلب ایک طبقہ ہے اپنے آپ کو بہت بڑا بتاتا ہے، بڑا ہے نہیں، عزت دار بتاتا ہے، رذیل ہے، اونچا بتاتا ہے، نیچ ہے۔ ملک ملا نہیں ہے، ملک پہ قبضہ کیے بیٹھے ہیں۔ توجہ چاہیے آج مجھے چیچا متی والوں کی۔ بات ذرا سی مشکل ہے مگر مشکل کچھ اپنے سفتے میں دلوں میں اتار کر وہ چلا جاؤں گا، یہ وعدہ میرا۔ بڑی توجہ۔ علامہ ابن تاج الدین لکھتے ہیں انہی آیتوں کے ذیل میں، کانا راہبا فی البحیرۃ المدینہ، مدینے کے قریب ایک گرجا، ایک صومعہ، ایک چرچ تھا، وہاں ایک راہب رہتا تھا، کبھی اپنے صومعے سے، اپنے گرجے سے باہر نہیں نکلا تھا۔ توریت کا بھی عالم تھا، زبور کا بھی عالم تھا، انجیل کا بھی عالم تھا، اعمال بھی جانتا تھا، علم افلاک بھی جانتا تھا، علم نجوم بھی جانتا تھا۔ اس نے توریت اور زبور کا مطالعہ کیا، اس نے دیکھا کہ اللہ نے کہا ہے میں اپنے ملک کا مالک، اپنے رسول، اس کے وسیع اور اس کے 11 بیٹوں کو بناؤں گا۔
یہ تورات و انجیل میں وہ پڑھ رہا ہے تو خدا ملک عطا کرے گا کسی طبقے کو اور لوگ اس سے حسد کریں گے. اس نے علم جھوم کا استعمال کیا. بھئی کب آئے گا نبی وہ, کب آئے گا وہ وسیع, کب آئے گا اس کے 11 بیٹے. اب جو حساب لگایا چیخ مار کے کاغذ پھینکا کہ مجھے تو بڑی دیر کر دی, میرے حساب سے تو اسے آ جانا چاہیے. اب پہلی بار زندگی میں اپنے اس دیر سے اپنے چرچ سے باہر آیا, لوگوں سے ملا, پتہ کرنے لگا, کہنے لگا کوئی ایسا نبی ہے جسے اللہ نے وہ کچھ عطا کیا ہو جو کسی نبی کو عطا نہیں کیا, اور اس کا کوئی وسیع بھی ہے, اس کا کوئی جانشین بھی ہے. کہنے لگا ہاں بالکل, وہ نبی آیا تھا, اس نے تہامہ میں اعلان کیا تھا, مکہ مدینے والے سارے اس کو مرید, سارے اس کے ایمان والے ہو گئے تھے. اس نے سب لوگوں کو ایک کر دیا, سارے قبیلوں کو ملا دیا, کالے بورے کا فرق ختم کر دیا, امیر غریب کا فرق ختم کر دیا, اس نے سب نسلوں کو مٹا دیا, اس نے اپنا ایک جانشین بھی بنایا ہے. آج وہ جانشین ہے, نبی تو پردہ کر گیا ہے. کہنے لگا اچھا بھائی نام بتاؤ اس جانشین کا کیا ہے. کہنے لگا نام تو نہیں پتا اس کا, اب جس کی توجہ ہے فکر اس کے لیے ہے, جو رہ گیا وہ رہ گیا, مجھے نہ شرح کرنی ہے نہ گنجائش میں کر سکتا ہو. اس نے کہا میں نام تو نہیں پتا, بتاتے ہیں لوگ وہ حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے, سچا ہے, غنی ہے. اچھا اچھا اچھا, میرا اشتیاق اور بڑھ گیا ہے. کہنے بھائی نبی تو نہیں رہے, نبی نہیں رہے تو میں نے تو تورات و انجیل میں پڑھا ہے کہ اللہ جس نبی کو ملک دے گا, کوئی بھی نبی وسیع کے بغیر تو نہیں ہوتا, تو آج جو وسیع ہے وہی ملک کا مالک ہوگا. میں نے کہا ہاں بالکل, کون ہے وہ؟ کہنے نام نہیں پتا, ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے. اس نے کہا اچھا, دل میں شوق اور بڑھ گئے, توجہ, دل میں شوق اور بڑھ گیا. چلا آگے, ایک اور بندہ ملا. کہنے کہ بھائی وہ یہی سارا قصہ سنایا, میں نے حساب کتاب لگایا تھا, اللہ نے ایک ملک اپنا سارا کا سارا ایک نبی کو عطا کیا ہے, اور وہ نبی یہاں آیا ہے, اور اس نبی نے اپنی حکومت قائم کی ہے. میں اس نبی سے ملنا چاہتا ہوں. اس نے بھی یہی کہا وہ تو دنیا سے چلا گیا ہے, اور کوئی جانشین تو ہونا چاہیے, لازم ہے پیغمبر پہ جانشین بنا کے جائے. ہاں بالکل جانشین ہے. کہنا کون ہے؟ کہنا نام نہیں پتا. اس نے کہا بڑا سخی ہے. تیسرا ملا, اس نے کہا بڑا کریم ہے. چوتھا ملا, اس نے کہا ایسا ہے, کسی نے کہا ویسا ہے, کسی نے کہا کریم ہے, کسی نے کہا سخی ہے, کسی نے کہا جمال والا ہے. اب شوق بڑھتا جا رہا ہے. 50-60 بدوؤں سے رستے میں ملاقات ہوئی. اپنی نظر متمشی کے رکھنا نوجوانوں, 50-60 لوگوں سے ملاقات ہوئی. شوق بڑھ گیا, مارا جا رہا ہے کہ میں اس مسیح کی زیارت کر لوں. اب جو جا کے مدینے پہنچا, لوگوں سے پوچھنے لگا بھائی پیغمبر کا جانشین کہاں ہے؟ کہ جاؤ مسجد میں چلے جاؤ, اس وقت منبر پر ہے. اب جو پہنچا یہ تھکنا نہیں نوجوانوں, پیچھے والوں میرے ساتھ ہو, دیوار کے ساتھ والے, ادھر والے, بار بار اس لیے پوچھ رہا ہوں بچھڑنا جانا قابلے سے. اچانک ایسا موڑ آئے گا جہاں مجھے ڈر ہے کہ کوئی پیچھے رہ جائے گا, کوئی ساتھ رہ جائے گا, تو اس وقت بچھڑنا نہیں پوچھے. توجہ, چلا چلو دعویٰ تو ہے, چلتے ہیں. سلام کیا, آداب بجا گیا. حضور وہ پیغمبر کا جانشین ہمیں اور کون ہے؟ اچھا اچھا اچھا, بڑا تصویرہ سنا, بڑا ذکر خیر سنا ہے یار آپ کا. 50-60 لوگوں سے مل کے آیا ہوں. کوئی کہتا ہے آپ سخی ہیں, کوئی کہتا ہے کریم ہے, کوئی کہتا ہے ایسے, کوئی کہتا ہے ایسے, کوئی کہتا ہے حق و باطل میں فرق کرنے والے ہیں, کوئی کہتا ہے بہت سچے ہیں. میں کہا ہاں ہم ہی ہیں. آیت یاد ہے, اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ بتاتے ہیں, یاد ہے نا آیت؟ ہاں چلتے رہنا, آہستہ آہستہ چلتے رہنا میرے ساتھ, بچھڑنا نہیں قافلے سے. کہنے لگا وہ اچھا پھر میں تو دین عیسیٰ سے تعلق رکھتا ہوں, کبھی اپنے گرجے سے نکلا نہیں ہوں, آج دیر سے باہر آیا ہوں. تورات زبور انجیل میں نشانیاں پڑھی ہیں نبی کی, تو یقیناً آپ ہی اس ملک کے بارے میں سنتے ہیں. بالکل بالکل ہم ہی ہیں, اور کون ہو سکتا ہے؟ کہنے لگا اچھا وہ پھر میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ نبی کا جو وصی ہوتا ہے وہ کوئی معجزہ بھی دکھاتا ہے, اس کے بعد دلیل بھی ہوتی ہے, برہان بھی ہوتا ہے. میں دین عیسیٰ سے آ رہا ہوں تو میری طرف بیٹا یہاں پڑھ رہا ہوں. میں کیا کہا دین عیسیٰ سے آ رہا ہوں تو مجھے کوئی دلیل بھی دکھائیے, معجزہ بھی دکھائیے. اب ہوتا تو دکھاتے, تلوار اٹھائی, کہنے لگے یہی میرا معجزہ ہے, یہ میری دلیل ہے. آج لا الہ پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا؟ ابھی تو نہیں گردن اتارو, پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا نہیں پڑھتا؟ اتنی تعریف سنی تھی آپ کی. جو انسان اچھا نہ ہو وہ وارث کیا ہوگا؟ باہر والے بچھڑ گئے. جو انسان اچھا نہ ہو وہ وارث کیا ہوگا؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ تلوار کہے گا آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, کوئی دلیل دکھائیے. مان رہا ہے یا ابھی تیری
गर्दन सर से जुदा करो। यही दलील है मेरे पास। पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह। कहने देखिए अब तो मैं आ गया हूँ, फंस तो गया हूँ आपके पास, मेरी जिंदगी आपके हाथों में है, जो चाहे फैसला कर दीजिए, चाहे तो गर्दन उड़ा दीजिए, चाहे तो रहम खा लीजिए। लेकिन आपको और मेरा किस्सा ना बिल्कुल वो एक बद्दू के किस्से जैसा है। बद्दू के किस्से जैसा इतनी तारीफें आपको सुन के आया हूँ। किसी ने कहा सुनिए, किसी ने कहा करिए, मैंने तो तौरात में कुछ और पढ़ा है, नबी का वारिस कैसा होता है। क्या मतलब है? कौन सा किस्सा सुना रहे हो? ये लतीफे सुनाने का दरबार है? नहीं, आपने कत्ल ही कराना है ना, बात तो सुन लीजिए मेरी। सुनाऊँ क्या कहा बद्दू में? और ये जो चार आगे फंसे हुए हैं इन्होंने तो बिस्मिल्लाह कहना ही है। बाहर वालों से मुझे सुनाओ, पीछे वालों सुनाओ, गेट के साथ वालों सुनाओ। कहने लगा भाई एक बद्दू था सरकार। बात ऐसी है कि वो कभी अपने गांव से बाहर निकला नहीं था, शहर नहीं देखा था उसने। उसका एक दोस्त बगदाद घूम के आया, तवज्जो, उसका एक दोस्त बगदाद घूम के आया, उसने आके बगदाद की बड़ी तारीफें की, इसके दिल में बगदाद का शौक बढ़ गया। ये निकला, अब जाहिर पहली बार निकला था अपने गाँव से, अपने 2-4 घरों के कस्बे से बाहर निकला। तो इसने जाते हुए गली में एक जानवर देखा, तो जो गलियों में फिरते हैं। मुझे अफसोस ना होने देना, मैं गलत जगह गलत चीज पढ़ रहा हूँ। क्या कहा? वो जो गलियों में फिरते हैं, नजिस की बात हो रही है। फिर रहा था, पहली बार इसने भी देखा था, जंगली जानवर था, धारीदार। कितना हसीन जानवर है, कैसे पंजे हैं इसके, कैसे दांत हैं इसके, कैसे नोकीले कान हैं इसके। इसे पकड़ने की कोशिश करता हूँ मैं। जाल डाला, अब ये जानवर भी इंसानों से मानूस होता है, तो वो डरा नहीं, ये शिकायत में आ गया। इसने जिल्द पे हाथ फेर के देखा, बड़ी नफीस जिल्द है, बड़ी धारीदार है, बड़े नोकीले दांत हैं। मेरी तो किस्मत ही खुल गई, मैं जाऊंगा बगदाद, इसे बेचूंगा, बस सारी जिंदगी चैन से कट जाएगी, अपना मुल्क बना के रहूंगा, जरूरत ही नहीं कुछ खाने कमाने की। बड़ा कीमती जानवर मेरे हाथ लग गया है, मैंने पकड़ भी लिया है, शुक्र इलाही। कैद किया। रस्ते में सोचता जा रहा है, शेख चिली के ख्वाब देखता हुआ, 3000 दीनार से कम में तो बेचूंगा ही नहीं मैं। नहीं बेचारा तो कोई और बात करता हूँ। अच्छा कहने 3000 दीनार से तो कम नहीं बेचूंगा। जा अल आराबियों, एक बद्दू और सामने से आया, कहने लगा मिन ऐना सत्ता हाज़ल कल्ब। ओ भाई कुत्ता कहाँ से पकड़ा तूने? अच्छा कल्ब कहते हैं इसको। कहने लगा ये मुझे मिला है, बड़ा नादिर बड़ा नफीस जानवर है, बड़ी मुश्किल से हासिल हुआ है, मुझे 3000 का बेचूंगा बगदाद जाकर। फिर आगे बढ़ा, अब कई नाम है इसके अरबी में। दूसरा आया, उसने कहा ये कहाँ से खरीदा तूने? अच्छा इसका ये नाम भी होता है। कहने लगा 3000 तो नहीं, कम अज कम 4000। 2 मिले, 4 मिले, 6 मिले, चलते चलते बगदाद पहुँचते पहुँचते 50-60 मिल गए। जो मिल रहा है वो नया नाम ले रहा है, हर इलाके में इसको कुछ ना कुछ अलग कहते हैं। वो कहता है तुझे ये कहाँ से मिला, वो कहता है तुझे। कहने का मुझे लगता है बड़ा नादिर जानवर है ये, अब जो बेचूंगा दौलतमंद हो जाऊंगा। याद है ना बद्दू किसे सुना रहा है? तो मेरा किस्सा इस किस्से जैसा है, हर बंदा नया नाम बता रहा है। हर बंदा नया नाम बता रहा है। उसे क्या हुआ था, किसी ने कहा वो ऐसा, किसी ने कहा वो ऐसा, किसी ने कहा वो ऐसा। यहाँ मिल रहा है ये जानवर ये है, ये जानवर ये है, ये जानवर ये है। अब जहन में तो तस्वीर बन गई ना, अब जो बेचूंगा तो अब पता नहीं कितने 1000 दीनार मुझे मिल जाएंगे। बगदाद में टोकरी में बंद करके लाया, बाजार में पहुंचा, ऐलान किया बगदाद वालों ऐसा जानवर ले आया हो कि तुमने जिंदगी में देखा नहीं होगा। धारीदार है, जिल्द बड़ी नरम है, दांत बड़े चाकूदार है, पंजे बहुत गहरे हैं, आवाज बड़ी अजीब व गरीब, बड़ी मुहिम है। लोग इससे डर जाते हैं, लोगों का रश इकट्ठा हो गया, लोग जमा हो गए। कहते दिखा दो भाई कौन सा जानवर ले आया, इतना लाया। इसने जो टोकरी को खोला, लोगों ने हंसने का तू पागल दीवाना तो नहीं हो गया, जरा गलियों में नजर डाल, ये तो गली गली फिरता है, बच्चे से पत्थर मारते हैं, कहीं नजासत के ढेर में बैठा हुआ होता है, कहीं नजासत में लौट रहा होता है। अब जो इसने निगाह डाली, कहीं गली में नजर आया, कहीं चौराहे पे नजर आया, कहीं गली के थड़े पे नजर आया, कहीं बच्चे पत्थर मार रहे थे, कहीं कोई इसे भगा रहा था। कहा है ये क्या धोखा हो गया मेरे साथ, नाम तो तेरे इतने सुने थे। एक चपट लगा के डर लगा, रहानतुल नजिस का नजिस। तवज्जो
बात अभी आगे है, बात अभी आगे रहा ना तूने जिसका नजिस, काश में तुझसे बदबू कह रहा है, सुना रहा है बदबू को, वो बदबू जानवर से कह रहा है, लानत ही हो तुझ पे, काश में तुझसे मिला ही ना होता। बदबू कह रहा है जानवर से, लानत ही हो तुझ पे, काश में तुझसे मिला ही ना होता। अरे तूने मेरी इज्जत खराब कराई है, मैं तो तुझे पता नहीं क्या समझ के लाया था, तू निकला टकेगा न कीमत तेरी, तू तो हर जगह फिर रहा है, उठाया फेंक दिया दो। बद्दू ने वाकया मुकम्मल किया, राहिब ने वाकया सुनाया, दरबार में कहा पड़ा। किसी ने कहा ना तो हुजूर ये बड़ा पानिया लगता है, इसे निकालिए दरबार से और मैं इज्जत चली जाएगी। बोले चलो उठा के फेंको इसे बाहर, काफिर है ये। जैसे ही इसे बाहर निकाला, अब मुझे नहीं पता, सलमान का शायद काम ही यही था कि दरबार के बाहर खड़ा रहता था, इसे बाहर निकाला, सलमान ने इसकी कलाई पकड़ी, कहा मैं तुझे मुल्क के मालिक से मिलवाऊं। मैं तुझे मुल्क के हकीकी मालिक से मिलवाऊं। कहता ले चल मुझे। इसने क्या मांगा था? मौजज़ा, वो नहीं दिखा सका, लेके चला, अली के दरवाजे पे पहुंचा। अभी पहुंचा था, राहिब अली का दर देख रहा था, अंदर से कंबर ने बाहर आके कहा सलमान, मौला ने कहा राहिब को बिठाओ, मैं आ रहा हूं। तुम थके